ساتھ ساتھ کیونکہ مکاتب کی آپ نے بات کی، مکاتب میں ہمارا جو سلیبس ہے وہ پنجم تک ہوتا ہے، لیکن جو طالبات یا طلاب پنجم میں ہوتے ہیں، پنجم پاس بھی کر لیتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی مل جاتی ہے، لیکن قرآن سے وہ بحسن احسن واقف نہیں ہوتے ہیں جو ان کو ہونا چاہیے۔ تو قرآن کی تلاوت ان کی درست نہیں ہوتی، تجوید درست نہیں ہوتی ہے، تو پھر ان کا سدھار کب ہو سکتا ہے؟ جب پنجم پاس بھی کر لیتے ہیں لیکن قرآن ان سالوں میں اس کا تمام نہیں ہوتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، تلاوت سے نہیں کر پاتے۔ دیکھیے یہاں پہ مشکل ہے، ہمارے بچے جو مثلاً 6-7 سال مکتب جا رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ جس طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، مثلاً اس نے کہیں جگہ پہ غلط پڑھا تو ٹیچر نے اس کو جو ہے فیڈ بیک دیا، وہ ٹھیک نہیں دیا ٹیچر نے، کیونکہ ٹیچر بھی آشنا نہیں ہے۔ جو اصل میں جو ہمارا سسٹم ہے وہ تھوڑا بہت کمزور ہے ہمارے مکاتب میں، ہمیں چاہیے کہ اس سسٹم کو تھوڑی بہت قوت لائیں، اس کو تھوڑا بہت اپڈیٹ کریں۔ غلطی جو بچہ کرتا ہے مثلا پنجم تک اس نے غلطی جو کی ہے، یہ اس سے پھر سدھارنا یہ بہت مشکل ہے۔ یعنی اس پہ اتنا کام، جتنا کام ہم مثلا چھوٹے بچے پہ اتنا کام لازمی نہیں ہے جتنا کام پھر اس بچے پہ ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ جب یہاں سے یہ پنجم پاس کرتا ہے پھر یہ 10th میں جاتا ہے، پھر ہمارے یہاں 10th کے بعد کوچنگز ہوتے ہیں، بہت زیادہ سکول فیلڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوم ورک ہوتے ہیں، تو یہ بچہ بیچارہ اس کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، تو اس کے لیے مشکل کرنا ہوتا ہے کام، یعنی اس کو اس فیلڈ پہ لانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو میری ہمیشہ سے یہی گزارش ہوتی ہے اور ہمیشہ میں اس چیز پہ تاکید کرتا ہوں، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان پہ زیادہ کام کرے، جو ہمارے اطفال بچے ہیں درجہ اول کے اس لیول کے بچے، ان پہ زیادہ کام کرے تاکہ ان کو سدھار لائیں، تاکہ ان کا جو مستقبل ہے وہ زیادہ خراب نہ ہو۔